عصر کی گرتی ہوئی سنہری کرنیں اس وقت پورے گاؤں کو سنہری روپ بخش رہی تھی، اور ان سنہری گرتی ہوئی کرنوں میں وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی اس کی توجہ کا مرکز بنی۔ گاؤں میں پہلی بار شاید اس نے اتنی خود مختار لڑکی کو دیکھا تھا، جو گھڑ سواری کرتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ بنا پلک جھپکائے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ گاڑی کو روکے بے اختیار وہ قدم بڑھاتے ہوئے قریب چلا گیا، جبکہ اس کے قریبی ملازم ناصر نے بھی اسے اس قدر انہماک سے کسی کو تکتے ہوئے پہلی بار دیکھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے چند قدم اس سے دور ہو کر سعادت مندی سے سر جھکائے کھڑا ہو گیا، جبکہ یارم کی سلگتی ہوئی نظریں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے گھوڑا قریب آ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنوں میں عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی، اور پھر اس نے ایک پل کے لیے اس چہرے کو بے حد قریب دیکھا، جس کے ریشمی بال شانوں پر اترا رہے تھے اور بھوری چمکتی ہوئی آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب مائل کرنے کی ہمت رکھتی تھیں۔ اس وقت سورج کی سنہری کرنیں اس کے چہرے کو مزید حسین اور چمکدار بنا رہی تھیں۔ جینز شرٹ میں ملبوس وہ لڑکی اس کی دھڑکنوں میں انتشار کا باعث بنی تھی۔ آج تک اس نے جتنے بھی حسین چہرے دیکھے تھے، اتنا پرکشش چہرہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ معصومیت نے اس کے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یارم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، دل میں بے ترتیب سی دھڑکنوں نے بے پناہ شور کیا تھا۔ وہ دور جا رہی تھی اور ابھی بھی اسے ہی دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مسکراہٹ اتنی معنی خیز تھی کہ اس کی دھڑکنوں کا پتہ دے رہی تھی۔ ناصر، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا تو ناصر 4 قدم چلتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ مجھے پتہ لگا کر دو کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ناصر کو حکم دیتے ہوئے اس نے چشمہ آنکھوں پر چڑھا کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے، لیکن اس روز یارم کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ ایک پل کے لیے قریب سے گزرتی ہوئی لڑکی اس کے دل کو بے تابی سے چھین کر لے گئی۔ اتنی شدت سے اس نے اس کی دھڑکنوں سے قرار چھینا تھا کہ وہ خود بھی بے بسی سے اپنے لٹنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اگر محبت پہلی نظر میں اتنی ہنگامہ خیز ہوتی تو اسے اقرار کرنا پڑا تھا۔ وہ محبت کی ان ہنگامیوں سے خود کو نہیں بچا پایا، جبکہ ناصر کے لیے اس کا حکم ہمیشہ کی طرح اولین درجہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے وہیں رہنا مناسب سمجھا۔ جبکہ اس کی گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے دور چلی گئی، ناصر ابھی بھی اس لڑکی کو اپنی نظروں کے گھیرے میں لیے ہوا تھا، جو کچھ دیر تو مہارت سے گھڑ سواری کرتی رہی اور پھر گھوڑے کی باگھ سنبھالے اتر آئی، جبکہ ملازم نے آگے بڑھتے ہوئے گھوڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ شام تک اس روز ناصر نے اس کا پیچھا کیا، جب اسے معلوم ہوا کہ شہریار ہمدانی کی اکلوتی بیٹی ہے، جو بھی شہر سے ہمدانی کے پاس آئی، اسی لیے اسے اب پہلے گاؤں میں زیادہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ یارم کی نظر میں نہیں آ پائی، لیکن اب جب اس کی نظر میں آ چکی تھی تو وہ درحقیقت اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پہلی نظر میں کوئی لڑکی اسے اس قدر پرکشش لگ سکتی ہے کہ اسے اپنا دل ہی دے دیا۔ دراصل وہ حسین ہونے سے زیادہ خود مختار اور بااعتماد لڑکی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا کہ اس کے معصومیت میں لپٹا ہوا وجود، جو معصومیت کے ساتھ ساتھ حسن کو سنبھال کر اپنے تمام تر خواہشات کو اولین درجہ دیتا تھا۔ شہریار ہمدانی یہ ایسا نام تھا جس سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ دولت اور رتبے میں ہمدانی خاندان بلا شبہ ان سے بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر محبت کے نام پر اسے شہریار ہمدانی سے مانگے تو اسے ضرور عطا کر دی جائے گی۔ اس روز نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اسے ضرور اپنائے گا، چاہے پھر اسے جس حد تک جانا پڑے۔ اسے اندر آتا دیکھ شہریار ہمدانی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ہاسٹل میں ایک عرصہ رہنے کے بعد وہ مستقل طور پر ان کے پاس ہی آ چکی تھی، کیونکہ اب وہ مزید اس سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ زندگی میں اس نے جتنے بھی شوق پالے، اس کے باپ نے ہر شوق میں اس کا ساتھ دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی محض بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتی ہے، اسی لیے انہوں نے اسے مکمل آزادی دے رکھی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کی دی ہوئی آزادی کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ اس لیے وہ پراعتماد تھے اور انادل بھی ہر کام میں ان کی مرضی ضرور شامل کیا کرتی۔ آج تک اس نے اپنے باپ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ ایک عرصہ ان سے دور رہنے کے باوجود وہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہا کرتی۔ ان کی سب سے بڑی دولت شہریار ہمدانی تھے، جنہیں وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں ایسا طوفان آنے والا ہے جو اس کی زندگی کو مکمل بکھیر دے گا۔ اگلے چند دنوں میں اس نے انادل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کری۔ وہ مکمل طور پر اس کی گرفت میں رہنے لگا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا ایک لڑکی کا محض ایک ہی نظر میں اس کی زندگی میں اس قدر ہلچل مچا دینا، ورنہ آج تک کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کوئی یارم خان کی مرضی کے بغیر اس کے قریب بھی بھٹک پڑتا۔ چند دنوں سے بیٹے کے بدلے ہوئے تیور بانو بیگم نے محسوس کیے تو اس روز وہ پوچھے بنا نہ رہ پائیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر یارم کو دیکھتے انہوں نے کہہ دیا، آج کل کچھ زیادہ ہی مسکرایا جا رہا ہے صاحبزادے، اور گھر پر بھی کافی توجہ دی جا رہی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ ان کی کھوجتی ہوئی نظروں پر بے اختیار مسکراہٹ۔ جی ماما، بالکل خیریت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے والد کی وفات ہوئی تھی، لیکن بانو بیگم کو وہ اپنا باپ اور ماں دونوں ہی مانتا تھا، کیونکہ اب اس کا سب سے بڑا رشتہ ہی بانو بیگم سے جڑا ہوا تھا۔ ریاست خان بھی اپنے بیٹے کی طرح ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اسی لیے ان کے دیال میں کوئی بھی ایسا رشتہ موجود نہیں تھا، لیکن نانیال رشتوں سے بھرا پڑا تھا، اور بانو بیگم بھی صرف اسی کے سہارے پر زندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی عقل اور غرور ہے۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے ماں کے اشاروں پر
ایسا شخص جو اپنی ماں کے حقوق کو اولین درجہ دیتا تھا اور انہیں بھی اس بات پر غرور تھا کہ وہ کبھی اس کی بات کو نہیں ٹال سکتا۔ دراصل میں نے آپ کے لیے بہو پسند کر لی ہے، مسکراتے ہوئے اپنی بات کہہ کر اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا، جبکہ بانو بیگم نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرے بغیر ہی بہو پسند کر لی تم نے؟ انہیں حیرت ہوئی، وہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی اپنی مرضی سے کریں اور اپنی مرضی کی بہو ہی کر لے کر رہیں، لیکن اس وقت اپنے بیٹے کے منہ سے پسندیدگی کا ذکر انہیں عجیب کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ جی ماما، اس بار میرے دل نے اسے چنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے دل کا فیصلہ آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی لے آئے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ فیصلہ اس کے دل نے کر دیا اور اپنے دل کے فیصلے پر پہلے سے ہی سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ کون ہے لڑکی؟ بانو بیگم کے چہرے پر ابھی بھی حیرت اور بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکی اسی گاؤں کی ہے ماما، یارم کا لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ شہریار ہمدانی کی بیٹی انادل ہمدانی۔ اور بانو بیگم جو کچھ دیر پہلے حیرت اور بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، بے اختیار ہی مسکرا پڑی۔ شہریار ہمدانی کے نام سے اور بے دولت سے کون نہیں واقف تھا؟ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، بھلے ہی ان کی ملاقات انادل سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے لیے اس کی پسندیدگی انہیں صرف اسی وجہ سے اچھی لگی کہ وہ رتبے میں ان سے زیادہ بڑا خاندان تھا، اور انہوں نے ہمیشہ سے یہی خواہش کی تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی وہ اپنے سے بڑے خاندان میں کریں گی، جہاں لڑکی بیش بہا دولت اور جائیداد لے کر ان کے بیٹے کی زندگی کو مزید روشن بنا دے۔ لیکن یارم یہ فیصلہ صرف اور صرف اپنی محبت اور دل کی مرضی پر کر رہا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ شہریار ہمدانی اپنی بیٹی کو پوری جائیداد دے یا پھر ایک پائی بھی نہ دے۔ بہت خوب، شہریار ہمدانی کے داماد بننا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ قدرے خوشگوار تھا اور اپنی ماں کا خوشگوار لہجہ دیکھتے ہوئے یارم کو بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا انتخاب اس کی ماں کو پسند آیا۔ یقیناً جب انادل سے ملیں گی تو اس سے زیادہ خوش ہوں گی۔ جی ماما، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمدانی انکل سے میرے اور انادل کے رشتے کی بات کریں، اس نے کہہ دیا، لیکن بانو بیگم جانتی تھی کہ ہمدانی تب تک اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی بیٹی خود نہ چاہے، اسی لیے وہ یہ کام بہت عقل مندی اور چال بازی سے سر انجام دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم انادل سے ملاقات بڑھاؤ تاکہ تمہارے لیے اس کے دل میں بھی پسندیدگی پیدا ہو، اور پھر میں جا کر شہریار ہمدانی سے بات کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیٹی کی خواہش کو وہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ آفٹر آل انادل اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر انادل نہ چاہے تو کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ انادل کے دل میں محبت پیدا کرے۔ اگر وہ اس رشتے پر راضی ہو تب ہی وہ شہریار ہمدانی سے رشتے کی بات کرے، اور اب اگلا مرحلہ تھا انادل سے بات کرنا اور اس کے قریب جانا۔ بانو بیگم اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس قدر خوبصورت شخصیت اور مردانہ وجاہت کا حامل ہے کہ اگر وہ اس لڑکی سے مراسم پیدا کرے تو وہ ضرور اس کی جانب کھینچی چلی آئے گی۔ وہ عمر میں محض 18 سال لڑکی ہے۔ عمر کے اس نازک حصے میں ایک حسین مرد کی قربت عورت کو بے قابو کر دیتی ہے اور وہ بے قابو ہو کر اس کی جانب کھینچتی چلی جاتی ہے، اور یارم جیسا مرد کس کے دل میں بے ترتیبی پیدا نہیں کر سکتا۔ انہیں یقین تھا شہریار ہمدانی کی دولت تک پہنچنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جو خواہش سوچتے ہوئے بھی ان کا دل گھبراتا تھا، آج اسی خواہش پر ان کا بیٹا عمل پیرا ہو کر انہیں خوش کر رہا تھا۔ یعنی وہ اس بات سے خوش تھی کہ وہ اپنی مرضی سے انادل کو بیاہ کر اس گھر میں لے آئے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اگر انادل کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی تسلیم نہ کرتی، لیکن انادل کے باپ کی دولت اتنا وزن رکھتی تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے انادل سے روابط پیدا کرنی شروع کر دیے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے انادل کا نمبر بھی مل گیا، اور اس رات اس نے انادل کے نمبر پر میسج بھیج دیا۔ حسین منظر میں پھیلا ہوا حسین لڑکی کا غرور ایک بارب شہزادے کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کس قدر حسین اتفاق ہے، وہ شہزادہ اب کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے، سوائے شہزادی کے سپنے دیکھنا۔ مسکراتے اس نے اپنا حال لکھ کر اسے بھیج دیا۔ اسے یقین تھا وہ ضرور کشمکش کا شکار ہو جائے گی، اور اگلے روز وہ اس سے فیس ٹو فیس ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس بات کو زیادہ لمبا کھینچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ دو ٹوک بات کرنے کا عادی تھا، اقرار یا انکار، اور اس نے محبت میں بھی اسی اصول کو اپنایا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر پایا تو خاموشی سے اپنے ہر راستے کا رخ بدل دے گا۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، اور نہ ہی محبت میں زبردستی چلتی ہے۔ محبت وہ ہے جو نظروں کے تصادم سے جنم لے اور پھر رگوں میں پھیلتی چلی جائے۔ اپنے نمبر پر انجان نمبر سے آئے ہوئے میسج کو دیکھ کر وہ حیرانگی سے کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ آج تک اتنے ہی منزلوں سے اس کا واسطہ پڑا، لیکن اتنی گہری باتیں کرنے والا شخص عجیب تھا۔ کافی دیر دیکھتے رہنے کے بعد وہ موبائل کو آف کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند جیسے ہی اس پر حاوی ہوئی، وہ شخص اس کے ذہن سے منجمد ہوتا چلا گیا۔ اگلے روز وہ گھڑ سواری کرتے ہوئے اس کے سامنے چلا آیا، جو کافی دیر اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے نظر انداز کرتی رہی۔ بالآخر اسے اس کے قریب ہی آنا پڑا۔ جی فرمائیے، کوئی کام تھا آپ کو؟ گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے گھوڑا ملازم کے حوالے کر دیا، جب یارم کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ گھڑ سواری کا شوق
شوقین ہوں اسی لیے دیکھنے چلا آیا۔ آپ اس میں کافی ماہر ہیں۔ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے وہ اپنی بےتاب آنکھوں کو کوئی بھی جذبات دینے سے روک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی پر اس کا پہلا تاثر عجیب ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی باتوں سے گھائل کرے اور اپنی شخصیت سے اپنے قریب لے آئے، اتنا قریب کہ پھر وہ اس کی رگوں میں سما جائے۔ اس کی اچھی پرسنالٹی اسے مرعوب کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ گاؤں میں ایسے لوگ کم ہی میسر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس شخص کا سنجیدہ سا لہجہ اسے اچھا لگا۔ تھینک یو، لیکن اگر آپ اس کے شوقین ہیں تو آپ کو سیکھ لینا چاہیے، نرمی سے مسکراتے ہوئے انادل نے مشورہ دیا۔ بالکل سیکھ لینا چاہتا ہوں، لیکن یہاں ٹریننگ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے سکھا سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ انادل کی طرف دیکھنے کی بجائے اس کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں، اگر آپ چاہیں تو ضرور، وہ خوشدلی سے بولی۔ یارم کو امید نہیں تھی کہ وہ اس کو اتنا جلدی سکھانے پر راضی ہو جائے گی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ حقیقت میں بہت معصوم ہے۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے وہ واپسی کے لیے پلٹ آیا اور دوسرے روز وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ چونکہ اسے گھڑ سواری میں اتنی مہارت حاصل نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے گھوڑے پر دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئی۔ اس کے گھوڑے کو وہ کافی دلچسپی سے دیکھتی رہی، جس پر بیٹھا ہوا یارم کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے احساس ہوا جیسے آسمانوں سے اس کے لیے حقیقت میں شہزادہ اتر آیا ہو۔ سیاہ رنگ کے گھوڑے پر وہ سفید شلوار قمیض اور سیاہ رنگ کی واسکٹ پہنے کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اسے انہماک سے اپنے گھوڑے کو دیکھتا پا کر وہ اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ آپ کا گھوڑا کافی خوبصورت ہے۔ جی، یہ بلوچی نسل کا گھوڑا ہے اور اکثر میرے زیر استعمال رہتا ہے۔ اس نے خوبصورتی سے جھوٹ گھڑ لیا، حالانکہ صرف اس سے مراسم پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ گھوڑے کا استعمال کیا تھا، ورنہ وہ ایسی چیزوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو سارے پیچ و تاب سکھا دیتی ہوں، اور نرمی سے کہتے ہوئے پلٹ کر اپنے گھوڑے کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ ابھی بھی اندر عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ اگلے چند دنوں میں وہ اس سے مکمل طور پر گھڑ سواری سیکھ چکا تھا، جبکہ نہ صرف گھڑ سواری بلکہ اسے اپنی جانب راغب کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اسے اچھا لگتا تھا جب وہ سارے کام چھوڑ کر توجہ سے اسے دیکھتی تھی۔ جب وہ اس کی خواہش کے مطابق بننے سنورنے لگی تھی، اس کا معصوم لب و لہجہ اس کے دل میں سمانے لگا تھا، جبکہ انادل خود اس تبدیلی پر کافی حیران تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شہزادہ سچ میں اس کے خوابوں پر پرجمان ہو جائے گا اور ہر رات اسے ایک میسج محبت بھرے پیغام کی صورت میں موصول ہو جاتا۔ یارم اسے ہمیشہ سنجیدہ لہجے میں ملا، اسی لیے وہ کبھی بھی اس کی نیت پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اسے محبت بھرے پیغام نامے بھیجنے والا یارم ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ دن نہیں آیا۔ اس روز وہ گھوڑے پر نہیں آیا تھا، وہ گاڑی پر ہی اس کے ساتھ چلا آیا۔ میں آج اپنے گھوڑے پر نہیں آیا کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے عربی نسل کے گھوڑے پر گھڑ سواری کروں، لیکن اس پر تو میں سوار ہوتی ہوں۔ معصومیت سے بول اٹھی۔ آپ مجھ پر اتنا اعتماد کر سکتی ہیں کہ میری موجودگی میں میرے ساتھ گھڑ سواری کر لیں۔ اور انادل جو اپنا سب کچھ اپنے دل اور جذبات کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی اس شخص پر کر چکی تھی، اس کی نیت پر کیسے شک کرتی۔ اس روز اس نے اس کے عربی نسل کے گھوڑے پر گھڑ سواری کی۔ ہمدانی صاحب کا خاص ملازم انہیں پل پل کی خبر دیتا تھا، لیکن پھر بھی انہیں انادل پر مکمل یقین تھا اور اس کی فطرت پر شک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس دن بھی یہ بات حد سے بڑھے گی، ان کی بیٹی انہیں ضرور بتائے گی۔ اس روز وہ جھکتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ انادل کے لیے ایک پل کو سارا جہان تھم گیا، سارے منظر، حتیٰ کہ اس کی دھڑکنیں بھی۔ اپنی سانسوں کو روک کر وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب یارم نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دی، حسین منظر پہ پھیلا ہوا حسین شہزادی کا غرور جو ایک بار روب شہزادے کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا، اب اس شہزادے کو دنیا میں کوئی کام نہیں سوائے اس شہزادی کے سپنے دیکھنا۔ وہ حیرت سے اس کے سامنے منجمد کھڑی تھی۔ اس کی زبان سے نکلتے الفاظ اس کے ذہن کی اسکرین پر واضح ہو گئے تو اسے ہر رات ڈھلنے سے پہلے اظہار محبت کرنے والا شخص اس کے سامنے آج گھٹنوں کے بل موجود تھا۔ وہ شخص جسے گھوڑے پر آتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے لیے خوابوں کا شہزادہ تصور کرتی تھی، آج وہ شخص حقیقت میں اس کے خوابوں پر حاوی تھا۔ اس نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ یارم کے ہاتھ پر رکھ دیا، لیکن ابھی بھی وہ اس کے سامنے کسی پتھر کی مورتی کی طرح ساکت تھی۔ محبت نبھانے کے لیے میں بڑے بڑے دعوے کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میرا ساتھ پا کر تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اس روز اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، نہ صرف ہاتھ بلکہ اپنے دل کے امڑتے ہوئے سارے نازک جذبات اس کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے مکمل طور پر اس کی ہو گئی۔ اور اس شام ہی اس نے ہمدانی صاحب کے سامنے اس کا ذکر کر دیا۔ بابا، وہ اپنی ماما کے ساتھ میرے رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور شہریار ہمدانی جنہوں نے خود اتنی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے اپنی خواہشات کا ذکر کر سکے۔ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ اتنا نازک مرحلہ تھا کہ انہیں گہری سوچ میں ڈال گیا۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود وہ یارم اور اس کی فیملی سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں بانو بیگم کی طرف سے کافی اندیشہ تھا کیونکہ وہ ان کی حقیقت کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یارم اچھا لڑکا تھا، سنجیدہ مزاج رکھنے والا ایک ذمہ دار شخص۔ لیکن یہاں بات ان کی بیٹی کی خواہش کی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے ہر فیصلے میں آزادی دی ہوئی ہے انادل، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار پھر سوچ لو، انہوں نے کہہ دیا اور چپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ پوری رات ہی اس کے متعلق سوچتی رہی۔
کیا اسے اپنی محبت سے دستبردار ہو جانا چاہیے یا پھر اس کے ساتھ کھڑی رہ کر اس محبت کی آخری حد کو دیکھے؟ اور صبح تک دماغ کا فیصلہ دل کے فیصلے کے عین مطابق تھا۔ اس نے ہمدانی صاحب کو کہہ دیا کہ وہ یارم سے محبت کرتی ہے اور یارم کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہے۔ اس روز ہمدانی صاحب نے اس کی خواہش بھی پوری کرتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ یارم سے کہو اپنی ماں کے ساتھ رشتہ لے کر آئے، اور بانو بیگم تو یہ سنتے ہی خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب تک کہ انہوں نے انادل کو نہیں دیکھا۔ بڑی جائیداد اور مال و دولت کے علاوہ انادل کا حسن ان پر کافی بھاری پڑا تھا، اور ایک دکیانی سی سوچ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس قدر حسین لڑکی ان کے بیٹے کی دسترس میں آ جائے گی تو ان کا بیٹا ضرور ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، لیکن پھر وقت ان کے لیے ضروری تھا انادل، اسی لیے انہوں نے شہریار ہمدانی کے سامنے ایسے رشتے کی بات کافی سلیقے سے رکھ دی، جبکہ شہریار ہمدانی مکمل طور پر یارم کی طرف متوجہ تھے۔ برخوردار، میں تم پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا ہے، اسے مکمل اعتماد، آزادی اور خود مختاری دی ہے تاکہ وہ اپنی ہر خواہش کو بالکل ایسے پورا کرے جیسے وہ میرا بیٹا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی وہ سعادت مندی سے مسکرا دیا۔ آپ یقین رکھیں مجھے انادل کے حسن نے اس قدر متاثر نہیں کیا جتنا اس کی آزاد طبیعت اور خود مختاری نے میری جانب سے آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ جبکہ اپنے بیٹے کی اس قدر سعادت مندی پر بانو بیگم کا خون اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی موجودگی میں سارے معاملات ان کے بیٹے کے ساتھ ہی طے کر لیے جائیں۔ اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی ان سے اونچے خاندان میں ہوئی جو مال و دولت و شان و شوکت میں ان سے زیادہ رتبہ رکھتا تھا۔ شہریار ہمدانی نے سارے معاملات اپنی بیٹی کی مرضی سے طے کیے۔ انہوں نے اگلے چند دنوں میں منگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کی خواہش ظاہر کی، جبکہ یارم تو اس فیصلے پر سرشار ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد نکاح اور پھر 1 ماہ کے بعد رخصتی قرار پائی۔ محبت اس وقت عروج پر تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین وقت گزارا اور نکاح جیسے مضبوط بندھن میں بندھ جانے کے بعد اپنی شادی کی تیاریوں کو خوشی خوشی سر انجام دیا۔ بانو بیگم نے حد درجہ کنجوسی سے کام لیا تھا، لیکن شہریار ہمدانی نے اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی میں کسی بھی چیز کی کمی کو گوارا نہیں کیا۔ خرید و فروخت اور دوسرے معاملات کے دوران ہی انہیں بیگم کی ذہنیت کا اندازہ ہو گیا، لیکن یارم انہیں ذمہ دار اور اچھا لڑکا معلوم ہوتا تھا، اور سب سے بڑی بات اس کی بیٹی کی خوشی اس رشتے سے وابستہ تھی، لہٰذا انہیں مجبوراً خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس روز اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جس روز دلہن کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ پورا دن ہی بے قراری اور بے تابی کی نظر ہو گیا۔ انادل نے چند ہفتے پہلے ہی اس سے بات چیت مکمل طور پر ترک کر دی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اب رخصتی کے بعد ہی ان دونوں کے درمیان بات چیت کے سلسلے کا آغاز ہو۔ اس دوران وہ زیادہ تر وقت اپنے بابا کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اپنی شادی میں کسی بھی چیز کی کمی کو اس نے رہنے نہیں دیا، ہر چیز وافر مقدار میں تھی۔ اس نے اپنے ہر خواب کو پورا کیا اور بالآخر اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ پورے حقوق سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس وقت اس پر جتنا روپ آیا تھا، دیکھنے والوں نے بے اختیار ہی رشک زدہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن ساری نظریں ایسی نہیں تھیں جن میں رشک تھا۔ کتنی ہی نظریں حسد سے بھرپور تھیں۔ بانو بیگم کی بھانجی بے اختیار ہی ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ایک عرصہ یارم کی خواہش کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی خالہ کبھی بھی یارم کو اس کے خاندان میں شادی نہیں کرنے دیں گی۔ اپنی خالہ کی اس خواہش سے وہ واقف تھی کہ وہ یارم کی شادی خود سے اونچے گھرانے میں کروانا چاہتی، اور بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ ماشاءاللہ بہو تو کافی خوبصورت ہے آپ کی خالہ جان۔ تحریم نے قریب آتے ہوئے بانو بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہمیشہ سے ان کے کافی کلوز تھی۔ یہ تو ہے میرے یارم کی پسند ہے، خوبصورت کیسے نہیں ہوگی؟ فخر سے اکڑتے ہوئے انہوں نے تحریم کی جانب دیکھا، جبکہ تحریم ان کی بات پر مسکرا دی۔ خوبصورت اور وافر شان و شوکت رکھنے والی لڑکیاں مردوں کو اپنے قابو میں رکھتی ہیں۔ اچھا ہے اب آپ کا منہ پھٹ بیٹا بھی کسی کے مکمل کنٹرول میں آ جائے گا۔ بظاہر تحریم نے یہ بات مسکراتے ہوئے مذاقاً کہی تھی، لیکن یہ بات بانو بیگم کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہوئی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ یارم کسی اور کے کنٹرول میں آئے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو اپنے زیر استعمال رکھنا چاہتی تھی، اور تحریم ان کی اس کمزوری سے واقف تھی، اسی لیے اس نے زہر گھولنے کا آغاز اپنی خالہ کی اسی کمزوری کے ساتھ کیا۔ اور بانو بیگم کتنی ہی دیر پرسوچ نظروں سے انادل کو دیکھتی رہیں، جو مسکراتے ہوئے یارم کی سرگوشیاں سننے میں مصروف تھی۔ چند رسومات کے بعد جب انادل کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تو یارم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ اس کے سجے سجائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب کچھ دیر کے بعد بانو بیگم اندر داخل ہوئی، وہ محبت سے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے شروع سے اندازہ تھا کہ یارم کی پسند کمال ہوگی، واقعی ماننا پڑے گا کہ تم کافی خوبصورت ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو انادل نے نرمی سے مسکراتے ہوئے پلکیں جھکا لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہو، آپ سب کچھ تمہارے شوہر کا ہے، اب خود سمیت اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر کے خود بری ذمہ ہو جاؤ، اب تمہارا دھیان صرف اور صرف گھر اور شوہر پر ہی ہونا چاہیے۔ بانو بیگم کی بات سن کر اس نے اسباب میں سر ہلا دیا، لیکن ان کی بات کی گہرائی اسے سمجھ نہیں آئی، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ چاہ کر بھی ان کی بات کی جانب متوجہ نہیں ہو پائی، یا پھر اس کا بچکانا ذہن ابھی اتنی گہری بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔
کہ وہ ان کی چال بازی کو سمجھ سکتی۔ بانو بیگم چال بازی سے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تبھی یارم کمرے میں داخل ہو اور ایک پل کے لیے اس کا حسین اور جمیل چہرہ دیکھتے ہوئے تھم سا گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس چاند کو پانے کی وہ خواہش کرے گا وہ چاند اتنا جلدی اس کی دسترس میں آ جائے گا، لیکن پہلی نظر کی محبت جسے آج وہ تکمیل کے درجے تک لے آیا تھا، حقیقت میں بہت خوبصورت احساس تھا۔ میری زندگی میں شامل ہو کر اسے اس قدر خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا دیا، جبکہ نادل بے حد شرمیلی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتی رہی۔ بس اچھا لگتا تھا جب وہ اس کے سامنے اظہار محبت کرتا تھا، جب وہ اپنی خوبصورت باتوں سے اسے سراہتا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود نازک سی ڈائمنڈ رنگ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کی زینت بناتے ہوئے یارم نے اس کی ہتھیلی کی پشت پر لب رکھ دی۔ اس کے جلتے ہوئے لبوں کی پرحدت لمس کو محسوس کرتے وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ آج تک اس نے بس یارم سے محبت کی تھی، لیکن محبت کی اس قدر گہرائی سے وہ واقف نہیں تھی۔ اس کا بچکانہ ذہن ابھی اس جانب متوجہ نہیں تھا کہ محبت پانے اور بیوی بن جانے کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، جنہیں ہر حال میں نبھانا پڑتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ تم مکمل طور پر میری دسترس میں آ جاؤ، تاکہ ہمارے درمیان دوریوں کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ وہ بے خودی سے اس کی جانب بڑھا، جب نادل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روک دیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ یارم نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم صرف محبت کرنے کی ایک کوشش اور کچھ نہیں؟ اس کے لہجے میں شوخی اتر آئی، جبکہ نادل بالکل سنجیدہ تھی۔ میں صرف آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس نے دو بدو جواب دیا۔ ہاں بالکل، ہم بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن پہلے میں آپ سے تھوڑی سی محبت کر لوں۔ اور اس قدر بےتاب تھا کہ نادل سے دور رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ نادل مسلسل اسے اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی۔ یارم کو کافی عجیب لگا، وہ نادل سے اس طرح کے رویے کی امید نہیں کر رہا تھا۔ بھلے ہی اس کی عمر میں کافی کم تھی، لیکن یہ اس رات کے تقاضے تھے اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے خود پر قابو رکھ پانا اس کے لیے کافی مشکل تھا، جبکہ نادل کی بچکانہ باتیں اسے مایوس کر رہی تھیں۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اس روم سے باہر چلی جاؤں گی، اس نے کہا تو یارم حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بالکل سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ یارم جو صرف اس سے محبت کی امید رکھتا تھا، اس قدر سنجیدہ لہجے پر اسے قریب سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ آ کر بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گیا، جب نادل اٹھ کر چینج کرائی اور پھر اپنا سارا میک اپ اتار دیا۔ یارم کا خیال تھا کہ وہ سونے سے پہلے اسے ضرور منا کر اپنی جانب متوجہ کرے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ نادل اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس قدر وہ محبت میں بے چین و بے قرار ہے، بالکل اسی طرح نادل بھی بے چین ہوگی، لیکن اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جب فریش ہونے کے بعد وہ آہستگی سے بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کے گونجنے کی آواز سے یارم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی ہے۔ افسردگی سے اس کی جانب دیکھتے اس کی نظروں میں مایوسی اتر آئی تھی، جبکہ سونے کی ناکام کوشش کرتے وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ نادل نے اس طرح کا رویہ اختیار کیوں کیا، لیکن فی الوقت یہ سب کچھ اس کے سمجھ سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو نادل اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ نامحسوس طریقے سے سخت رویہ اختیار کرتے اسے اپنی حماقت پر شرمندہ کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید نادل کو اس جانب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اٹھنے کے بعد وہ فریش ہوئی، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے یارم کے ساتھ ہی باہر چلی آئی۔ اس کے ماما نے رسم کے مطابق اس کے لیے ناشتہ بھیجا تھا، جبکہ یارم کے بجھے بجھے سے چہرے سے ہی بانو بیگم کو اچھا خاصا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ جہاں ان کے بیٹے کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، وہیں اس وقت وہ کافی مایوس اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ شاید جس محبت کا وہ منتظر تھا، اسے نادل کی جانب سے وہ محبت موصول نہیں۔ بانو بیگم کے اندر ہلکی سی خوشی اتر آئی۔ انہیں اچھا لگا تھا کہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہوئے بے وقوف لڑکی یارم کو خود سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور یارم کو جھکاؤ پھر بھی بانو بیگم کی طرف زیادہ رہے گا۔ آج کل کی پڑھی لکھی سوسائٹی میں بھی یہ بات کافی حد تک سرایت کرتی جا رہی ہے کہ زیادہ تر مائیں اپنے بیٹوں کی شادی کے بعد یہی چاہتی ہیں کہ وہ ان کے اشاروں پر ہی ناچتا رہے اور تاعمر ان کے سامنے غلامی کی زندگی گزارے۔ بے شک ماں باپ کا حق کافی زیادہ ہے، لیکن ہر رشتے میں متوازن حقوق قائم کرنا ایک اصلی مرد کی نشانی ہے۔ یہ بھی سچ تھا کہ یارم بانو بیگم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن ان کی محبت کے آگے وہ کبھی بھی نادل کی محبت سے دست بردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بابا نے سب کچھ بھیجا، لیکن پھر بھی بانو بیگم نے اسے حکم دے دیا کہ یارم کے لیے جوس کے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کرو، کیونکہ وہ صبح اس قدر ہیوی ناشتہ نہیں کر سکتا۔ نادل کچھ دیر حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ آنٹی مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، اور ویسے بھی جب گھر میں اس قدر ملازم ہے تو آپ کسی ملازمہ سے کہہ دیں۔ بانو بیگم کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وقتی طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ناشتہ ہونے کے بعد انہوں نے یارم سے اس بات کی شکایت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس لڑکی کو اس طرح منہ پر جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ ان فیکٹ اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ویسے بھی اب یہ گھر اور تمہاری ذمہ داری اسی کو سنبھالنی ہے۔ اپنی جانب سے زہر اگلتے ہوئے انہوں نے یارم کو اس بات کا احساس دلانا چاہا کہ شادی کے بعد اس کی بیوی نے اس کے لیے ناشتہ بنانے سے انکار کر دیا، جبکہ یارم پرسکون انداز میں ان کو دیکھتا رہا۔
ماما ابھی وہ صرف ایک رات کی دلہن ہے اور ویسے بھی پہلے گھر میں ملازمہ ہی کام کرتی ہے تو اب بھی وہی کر لیا کریں گی۔ اس کا پرسکون لہجہ اور ٹھہرا ہوا انداز جہاں بانو بیگم کو پہلے خود پر ناز کرنے پہ مجبور کر دیتا تھا، اس وقت ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ان کا بیٹا انہیں اس انداز میں جواب دے گا۔ رات کو ان کے درمیان بھلے ہی کشمکش ہو چکی تھی لیکن یارم اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا، اور ویسے بھی انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ ابھی اسے اس گھر میں آئے ہوئے صرف ایک ہی رات بیتی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان معاملات کو وہ ایک دوسرے تک محدود رکھنے کا قائل تھا، اسی لیے اس نے بانو بیگم کو اپنی جانب سے ایک مصنفانہ جواب دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی تھی جب بانو بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ کافی فریش لگ رہی ہو آپ دونوں، یقیناً رات بہت بہترین سے گزری ہوگی۔ بانو بیگم کا اشارہ رات میں ان دونوں کے درمیانی تعلقات کی طرف تھا۔ جب ان کی بات سنتے انادل کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ ایسا نہیں ہے آنٹی، ابھی ہم صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں ہیں۔ شاید وہ اس کی جانب سے یہی جواب کی توقع کر رہی تھی، اسی لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی آپس میں تعلقات کو مضبوط بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ انادل کو سمجھا کر اسے اپنے شوہر کے قریب لے آتی۔ وہ اسے اس فیصلے پر سراہ رہی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے کر اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بیوقوف لڑکی ہے جو سمجھ رہی تھی کہ اس کا فیصلہ اچھا ہے۔ اپنی ساس کی حمایت حاصل کرنے کے بعد اپنے فیصلے پر مزید ڈر گئی۔ اس نے اس بات پر یقین کر لیا کہ جب تک وہ اور یارم ایک دوسرے کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے، ان کے درمیان کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہو پائے گا۔ شاید وہ میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت سے واقف نہیں تھی۔ بانو بیگم نے اسے 2 ٹکٹس دیتے ہوئے اپنی جانب سے سرپرائز دیا کہ میں نے تم دونوں کے لیے شمالی علاقہ جات میں چند دنوں کا ہنی مون ٹرپ پلان کیا ہے، اسی لیے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو۔ اپنی ساس کی اس قدر محبت پا کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بعض رشتے ہماری زندگی میں خاموشی زہر کی طرح ہوتے ہیں جو قطرہ قطرہ ہماری رگوں میں انڈیلے جاتے ہیں، لیکن تب ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب یہ زہر مکمل طور پر ہماری رگوں میں پھیل کر ہمیں لا علاج بنا چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس رات اس نے خوش دلی سے یارم کو اس کے متعلق بتایا، جبکہ یارم کے بدلے ہوئے لہجے کی جانب اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ بالآخر تنگ آ کر ایک بار پھر یارم نے اس کے ساتھ اپنا موڈ خوشگوار بنا لیا۔ یارم نے اسے محبت سے حاصل کیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر وہ اس کے ساتھ اتنے خوبصورت دنوں کو ضائع کر دے۔ وہ اسے محبت سے اپنے قریب لاتے ہوئے رشتے کی مضبوطی کو مزید خوبصورت رنگ دینا چاہتا تھا۔ اب رات تو آپ نے ہم سے دوری اختیار کر لی تھی محترمہ، لیکن ہنی مون میں صرف ہماری مرضی ہی چلے گی۔ شرارت سے آنکھ بنک کرتے ہوئے اس نے انادل کی گال پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ وہ تیزی سے یارم کی گرفت سے نکل گئے۔ جبکہ یارم نے ایک بار پھر حیرت سے اسے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ انادل اس کی گرفت میں بے چین رہے یا پھر اس سے دور جانے کی کوشش کرے۔ وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا۔ بابا سے ملاقات کرنے کے بعد وہ یارم کے ساتھ ہی شمالی علاقہ جات نکل گئی۔ کئی بار وہ بابا کے ساتھ ان علاقوں میں آ چکی تھی، لیکن اس بار یارم میں اس کے سنگ تھا۔ محبت کے سنگ یہ منظر اور بھی خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ وہ بے پناہ خوش تھی اور یارم بھی اس کی موجودگی میں بے حد خوش اور پرسکون تھا۔ خوبصورت ہوٹل میں یارم نے اپنی مرضی سے خوبصورت کمرہ بک کروایا۔ اس کمرے میں ہر طرح کی ڈیکوریشن موجود تھی اور انہیں ایک نیولی میرڈ کپل کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ جس میں ان کے لیے کافی سہولیات موجود تھیں۔ اس خوبصورت منظر میں وہ خود بھی اس منظر کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نرمی سے اس کے قریب آتے ہوئے یارم نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری آنکھوں کا رنگ ان سارے نظاروں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس کے چہرے کے بالکل قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، تمہارے چہرے پر پڑتی ہوئی سنہری کرنوں نے مجھے سنہری روپ کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور باخدا اس کے بعد یہ دل آزاد نہیں ہو پایا۔ یہ آج بھی تمہاری گرفت میں دھڑکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس قدر حسین انداز پر وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں یارم، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کا اقرار بس یہیں آ کر ختم ہو جاتا۔ تم محض منہ زبانی محبت کرتی ہو، کبھی جتاؤ تو پتہ چلے کتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے۔ نرمی سے اسی قدر پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی مہک کو اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ ہم یہاں پر بہترین وقت گزارنے آئے ہیں، نہ کہ یہ سب کچھ کرنے۔ اس کی قربت پر وہ خفا ہو گئی۔ یہ سب کچھ بھی حسین وقت گزارنے میں ہی شمار ہوتا ہے۔ میں بھی ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ یارم سے دور جاتے ہوئے انادل نے نرم لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے اسے وقت کیوں چاہیے تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے واقف تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اسے اپنے قریب آنے نہیں دے رہی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں اپنی محبت کو آزمانے کے لیے اس طرح کے ہر بے شوہروں پر آزماتی ہیں، جانے بغیر کہ صرف اسی بنا پر اس کے رشتے کانچ سے زیادہ نازک ہو جاتے ہیں، جو محض ایک ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگلے چند دنوں کے لیے اس کا رویہ خاصا عجیب تھا اور یارم محبت سے پیش آتی تھی، لیکن جب بھی وہ اسے قریب جا کر اس کی قربت کی خواہش کرتا
وہ منہ پھیر لیتی، ایک پل کے لیے بھی اس نے یارم کی بے قراری خواہشوں کو قرار بخشنے کے لیے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اسی لیے اس روز وہ اس پر بھڑک اٹھا، میں نہیں جانتا تم ذہنی طور پر تیار کیوں نہیں ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہے۔ یارم نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے آہستگی سے سمجھانا چاہا، جبکہ اس کا تیکھا لہجہ مقابل پر اچھا خاصا اثر انداز ہوا تھا۔ تو آپ یوں کہیں کہ آپ نے اپنی حوث پوری کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ آپ ان سب کے بنا نہیں رہ سکتے۔ کیا محبت میں جسم اس قدر ضروری ہوتا ہے؟ کیا جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے؟ آسانی سے اس کی محبت کو حوث کا نام دیتے ہوئے وہ اس کے سامنے چیخ پڑی، جبکہ یارم اس کی سوچ پر اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ تو میری محبت کو حوث کا نام دے رہی ہوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اس نے کہہ دیا، اور یارم نے افسردگی سے رخ موڑ لیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو صرف اور صرف میرے جسم کی ضرورت ہے۔ آپ صرف میرے قریب آ کر مجھے کچل دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی خواہش کی تکمیل ہو، اور پھر آپ مجھ سے دوری اختیار کر لیں۔ اور کچھ نہیں۔ یارم سمجھ میں نہیں آیا اسے اس قدر غصہ کیوں آ گیا تھا۔ غصے سے پھنکارتے ہوئے وہ سرخ ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اس سے اس قدر غصہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تبھی اس کے منع کرنے کے باوجود وہ گاڑی سے نکل کر سڑک پر چلنے لگی، جب موٹر سائیکل پر آتے ہوئے شخص نے اسے ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں وہ کافی دور جا کر گری۔ یارم جو پہلے ہی اس کے اس قدر غصے سے بے تاب تھا، بے قراری سے گاڑی سے نکلتے ہوئے بھاگا، لیکن تب تک وہ شخص اسے اسی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ شاید وہ رک جاتا تو یارم کے ہاتھوں سے ہی اس کا مرنا طے تھا۔ وہ درد سے کرراہ رہی تھی۔ یارم نے جلدی سے اسے اٹھایا اور گاڑی میں لا کر رکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا گاڑی سے باہر مت جاؤ۔ اس کی دل بے تابی سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس لڑکی سے دور جانا کس قدر مشکل کام ہے۔ اسپتال تک لے جاتے ہوئے ننھے ننھے پسینے اس کی پیشانی پر نمودار ہو چکے تھے۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنے بازو میں اٹھا کر وہ اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے کر چلا گیا، اور اسے کمر پر کافی چوٹ آئی تھی۔ تکلیف سے اس کے چہرے کی رنگت اچھی خاصی سرخ ہو چکی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو بھی سرخ کر ڈالا تھا۔ بھوری آنکھوں میں سرخ خمار زدہ ڈورے بار بار یارم کو اپنی غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس نے اس قدر خود سے بدگمان کرتے ہوئے اسے غصہ دلایا، جس کے نتیجے میں وہ اتنا زخمی ہو گئی۔ ساری ٹرپ کینسل کرتے ہوئے شام ہی اسے گھر لے آیا۔ ہمدانی صاحب بھی اس کی فکر کرتے ہوئے اس سے ملنے چلے آئے، جب ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بری طرح سسک پڑی۔ ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی، اسے کبھی بھی تکلیف میں دیکھنا وہ گوارا نہیں کر سکتے، جبکہ یارم اپنی جگہ شرمندہ تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا شاید وہی غلطی پر ہے، یا اس کی جانب سے محبت کا اثر اس قدر زیادہ تھا کہ غلطی پر نہ ہونے کے باوجود اسے تکلیف میں دیکھ کر اسے اپنی غلطی شمار کر رہا تھا۔ جبکہ بانو بیگم کے تیور ہی بدل گئے۔ انہوں نے آتے ہی اس کی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر اسے دیکھتے ہی اس پر غصہ کر ڈالا۔ انہیں حقیقت میں اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ لڑکی ان کے بیٹے کو اس قدر پریشان کر رہی تھی۔ ویسے بیٹا ناراض مت ہونا، لیکن لڑکیوں کو اس قدر خود سے نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا، اور نادر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جبکہ یارم خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ کافی جلی کٹی سنانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ انادل اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔ یارم کے منع کرنے کے باوجود اسے گاڑی سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ ان دنوں یارم نے اس کا جس قدر خیال رکھا اسے بیان کر پانا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ ہر لمحہ ایک کانچ کی ننھی گڑیا کی طرح اس کا خیال رکھتا۔ اپنے کام کاج چھوڑ کر وہ مستقل طور پر اس کے ساتھ تھا، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہر جانب سے اسے آرام اور راحت میسر کی۔ جبکہ آہستہ آہستہ یارم کی محبت کو محسوس کرتے ایک ہلکی سی شرمندگی اس کی رگ و پے میں اتر آئی تھی۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا اس نے یارم کے ساتھ کافی غلط کیا ہے۔ یارم اس کی محبت کا حقدار تھا جو محبت وہ طلب کرتا تھا، لیکن انادل اسے خود سے دور رکھ کر جتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہر روز نرمی سے اس کی ڈریسنگ چینج کیا کرتا، اس کی خامدار پتلی کمر پر چوٹ کا نشان اسے گوارا نہیں تھا، لیکن اب اس کی چوٹ آہستہ آہستہ منتمل ہونے لگی تھی۔ 15 دن ہو چکے تھے اور وہ خود چل پھر لیتی تھی۔ ان 15 دنوں میں بانو بیگم کی حد درجہ رکاوٹ کے باوجود اس شخص نے اسے ہر پل اپنی محبت کی گرفت میں رکھا، اور ایک لمحہ بھی وہ اس سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اور یہ ساتھ ہے کہ شوہر کی وفا کا علم بیوی کی بیماری کے وقت بھی ہوتا ہے۔ اس روز انادل نے سوچا ایک بار جا کر بانو بیگم سے مشورہ کر لیا جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ یارم سے اپنے رشتے کی شروعات کرے۔ چونکہ بانو بیگم جانتی تھی کہ اسے وقت درکار تھا اور انہوں نے اس کے اس فیصلے کو سراہا بھی تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدلنے سے پہلے ایک بار بانو بیگم سے رائے لے لے۔ اسی لیے اس روز وہ آہستگی سے چلتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب چلی آئی، جب کمرے سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یارم اس وقت بانو بیگم کے کمرے میں موجود ہے۔ پلٹنے ہی لگی تھی جب اپنے نام کو سن کر وہ بے اختیار رک گئی۔ اس وقت تم نے میری مرضی دکھائی اور اپنی مرضی کے مطابق بیوی لے آئے، وہ بیوی جو تمہیں اپنے قریب تک جانے نہیں دیتی۔ مجھے تم سے اس قدر پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ بانو بیگم کی زہریلی آواز کے کانوں سے ٹکرائی تو بے اختیار ہی وہ دیوار تھامتے ہوئے رک گئی۔ اس قدر منافقت زدہ لوگ، اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ ماما پلیز، یہ ہم دونوں کے پرسنل میٹر ہے، اور ویسے وہ میری بیوی ہے، آج نہیں تو کل اسے میری دسترس میں ہی آنا ہے۔ کبھی نہیں، تمہارا وہم ہے۔ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اکلوتی اولاد ہے جس نے اپنے شوہر کو بھی ٹھکرا دیا۔ تمہیں اس قدر گرے پڑے نہیں ہو، وہ لڑکی تمہیں صرف استعمال کری ہے، اس کے اندر صرف غرور ہے اپنے باپ کی دولت کا۔
تمہارے پاس بھی دولت کی کمی نہیں، اور ویسے بھی یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ اس کے نام سے یہ سب کچھ تمہارے نام ہی منتقل ہونا ہے۔ جبکہ اپنی ماں کی اس طرح کی سوچ اسے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ مجھے آپ سے اس قدر تلخ باتوں کی امید نہیں تھی، بانو بیگم کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ باہر ہی موجود تھی۔ مجھے اس کی دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس سے ایک پائی تک لوں گا۔ میں خوددار انسان ہوں جو صرف اپنے ہاتھ کی حلال کمائی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی آج کے بعد اس بارے میں نہیں سوچیں گی۔ جبکہ بانو بیگم کا چہرہ بالکل تاریک پڑ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس مقصد کے پیچھے انہوں نے اس لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کیا، وہ مقصد ہی ادھورا رہ گیا، یعنی ان کا بیٹا ان کی بہو سے کچھ بھی نہیں لے گا۔ میں صرف تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ اس سے آگے اس نے سنا ہی نہیں کیا وہ واپسی کے لیے پلٹ آئی۔ اپنے کمرے میں آتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جن لوگوں کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہوئے اپنے فرشتوں جیسے شوہر کو خود سے دور رکھ رہی تھی، وہ شوہر اس کے لیے ان دونوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی! شاید وہ اتنی بے وقوف تھی کہ اپنا اس قدر اہم رشتہ لوگوں کے ہاتھوں سونپتے ہوئے اسے ایک کھلونے کی شکل دینا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی بات پر فکر کرتی رہی، اور پھر ایک عزم کے ساتھ اٹھتے ہوئے چینج کرنے چلی گئی۔ اسے آج کافی حیرت ہو رہی تھی، بانو بیگم سے اسے اس قدر تلخی کی امید نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس قدر لالچی طبیعت رکھتی ہے۔ بھلے ہی اس کی دولت ہمدانی خاندان کے برابر نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اسے اس بات کا دکھ ضرور تھا کہ اس کی بیوی نے آج تک اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان جو بھی معاملات ہیں وہ ہر زبان زد عام ہو جائیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انہیں مل بیٹھ کر سلجھا لے گا، لیکن اس بار وہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ خود اس کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود یارم کی باہوں میں آئے، اور جس روز سمجھ لے کہ تحفظ و سکون صرف شوہر کی باہوں میں، اس روز وہ خود ہی اس کی پناہوں میں سکون تلاش کرنے آ جائے۔ کتنی ہی دیر بے مقصد وہ گاڑی لے کر سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ جب رات کے 9 بجے وہ گھر واپس لوٹ آیا، ملازمہ سے ہی اسے خبر ملی کہ کھانا بانو بیگم نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا، جبکہ بیوی جی نے کھانا نہیں کھایا، اور وہ اس لڑکی کی لاپرواہی پر ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ کمرے کی جانب بڑھتے اس نے جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا، ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کمرے کا سجا ہوا خمار آلود ماحول جلتے ہوئے کینڈل اور نیم اندھیرے میں بیٹھی ہوئی اس کی منتظر انادل اس پہ بجلیاں گرانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سرخ ساڑی میں اس کو دودھیا وجود چمک رہا تھا، بیک لیس ساڑی اس کے وجود کو نمایاں کر رہی، جبکہ مقابل جیسے پلک جھپکنا ہی بھول گئی، ایک ادا سے چلتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ کھلے بالوں میں سے گلابی ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک، پوری سجی ہوئی آنکھیں جن میں اس وقت صرف محبت تھی، اور سراہی دار گردن بے یقینی سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے یارم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ سوچ لو جانے من، میں اسے حبیض کا نام بھی دے سکتا ہوں، اس نے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی۔ شرمندگی کے ساتھ ساتھ ہلکی نمی کو اس نے اس کی پلکیں جھپکتے اپنے گلے میں اتار لیا، جبکہ وہ صرف اسے سراہنے کے موڈ میں تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتے ہوئے اسے مزید مدہوش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے معاف کر دے یارم، انادل نے نرمی سے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اپنا آپ اس کے سپرد کرتے ہوئے کہہ دیا، جبکہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی ناراضگی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے سجے ہوئے روپ کو دیکھ کر ہلکا سا دکھ کا تاثر بھی غائب ہو چکا تھا۔ محبت سے اسے اپنے غوش میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کے قریب چلا آیا۔ اس روز اسے اپنی محبت کا احساس دلاتے ہوئے اس نے انادل پر محبت کی بارش کر دی تھی۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کے لیے کس قدر شدید جذبات رکھتا ہے، جبکہ وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی، کیونکہ اس نے جان لیا تھا منافقت زدہ رشتے محبت کو آگ کی طرح جلا دیتے ہیں، اور پیچھے رہنے والی راکھ صرف پچھتاوے کا باعث بن جاتی ہے۔ 2 سال بعد انادل کب تک کچن میں گھسی رہو گی؟ اریہا تمہیں مس کر رہی ہے۔ وہ جو کافی دیر سے اس کے لیے بریانی بنانے میں مشغول تھی، پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے باپ کی موجودگی میں اریہا اسے کبھی بھی مس نہیں کر سکتی، بس اسے کمرے میں موجود نہ پا کر اس کے شوہر کا دل گھبرا رہا ہے۔ میں آپ کے لیے آپ کی فیوریٹ بریانی بنا رہی ہوں، تب تک آپ کو آپ کی بیٹی کے ساتھ ویٹ کرنا پڑے گا، نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے کہہ کر وہ ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ اس قدر مصروف سراپے کو دیکھ کر اسے قریب چلا آیا۔ ڈھیلے جوڑے سے نکلتی ہوئی لٹیں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یارم نے نرمی سے اس کے چہرے پر موجود لٹوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس لڑکی نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا، وہ لڑکی جو اپنے باپ کے گھر صرف شہزادیوں کی طرح راج کرتی تھی، آج اس کے لیے سب کچھ بنانا سیکھ گئی تھی۔ ملازماؤں کی موجودگی کے باوجود وہ اس کی من پسند چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے، اور سب سے بڑھ کر اس نے اسے ایک بیٹی کا تحفہ دیا تھا جس میں یارم کی جان بستی تھی۔ بانو بیگم آج بھی اپنی منافقت زدہ بغاوتیں کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، لیکن ان کا رشتہ اس قدر پختہ تھا کہ ان کا کوئی بھی وار کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا اور اب انادل نے ان کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کی باتیں بس سن لیا کرتی تھی، اور جانتے تھے کہ محبت سے سب کچھ بدل لیا جائے گا۔ ایک روز بانو بیگم کی فطرت اور ان کے رویے کو بھی بدل لے گی، لیکن یہ سچ تھا کہ بانو بیگم اپنی پوتی پر جان
وہ آتی تھی اب کچن سے چلے جائیں پلیز، میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ اسے اپنے قریب پا کر گستاخی کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نروس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتے ہوئے گستاخی کرتا، جب کچن کے دروازے سے ننھے ننھے قدم اٹھاتی عریحہ اندر داخل۔ بابا مسکرا کر اسے پکارتے ہوئے عریحہ نے اپنی گڑیا یارم کو دکھانی چاہی، جبکہ وہ محبت بھری نظروں سے عریحہ کو دیکھتے ہوئے اسے قریب چلایا۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر اس نے اس کے گالوں کو چٹا چٹ چوم لیا۔ اپنی بیٹی سے ننھی باتیں کرتے ہوئے عزت بانو بیگم کے کمرے میں جا رہا تھا۔ بانو بیگم آج بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ وہ بھی اپنی جنت تو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ انادل کو اپنے لیے خدا کا معجزہ قرار دیتا تھا، جس نے آج تک اسے اس کی ماں کے خلاف نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اکثر اوقات انادل پر سختی کر لیتی، لیکن وہ برا نہیں مانتی، اور یہی وجہ تھی کہ آج تک ان ماں بیٹے کے درمیان محبت کا رشتہ قائم تھا۔ اس نے عہد کر رکھا تھا جب تک زندہ رہے گا اس لڑکی کو اپنی محبت کی بارشوں میں بھگوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے گناہ کبیرہ تھا، جس کی موجودگی میں اس کا گھر جنت نظیر بنا ہوا تھا۔ محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوا کرتی۔ محبت جس روز آپ کے سامنے بازو پھیلائے اسے اپنا لیں، اور پھر تام اور اسے خود سے دور مت جانے دیں۔ اگر آپ محبت میں بلکتے ہوئے دیوانوں کو دیکھیں تو آپ کو آپ کی خوش نصیبہ کا اندازہ ہو۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں، عشق نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔